یہ جو حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو امیر ترین عورت تھی نا. جب سرکار آگے نا مدینہ پاک میں، تو وہاں پر ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت حارثہ بن نعمان. حضرت حارثہ بن نعمان بہت کم لوگوں نے ان کا سنا ہوگا. حارثہ بن نعمان پوچھا جائے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کون ہوں گے. حارثہ بن نعمان، حضرت حارثہ بن نعمان وہ صحابی ہیں جو عاشق رسول بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب 2 ہجری میں شادی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ کے پاس تو مکان تھا نہیں، آپ تو غریب تھے. سب کو معلوم ہے کہ وہ حق مہر کیسے اکٹھا کیا تھا، زرہ بیچ کر کیسے اس حضرت عثمان غنی نے خرید لی اور اس کے پیسے بھی واپس کر دیے، زرہ بھی واپس کر دی. تو حضرت علی رضی اللہ کی جب شادی ہو گئی نا، ان کے پاس مکان نہیں تھا، اور حضور ان کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے. اور ان کے ساتھ والا مکان جو تھا وہ حضرت حارثہ بن نعمان کا تھا. حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا سے عرض کی گئی، سرکار حارثہ بن نعمان کو کہیں یہ گھر چھوڑ دے، کسی اور گھر منتقل ہو جائے. اس کے گھر وہ تھے، کسی اور گھر منتقل ہو جائے اور یہ گھر جو ہے سیدہ فاطمہ کو مل جائے. حضور نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے اس سے بات کرتے ہو. آگے اس نے اتنا کچھ کیا. اب جس صحابی کے ساتھ بات کی نا کہ دل کرتا ہے کہ حارثہ بن نعمان جو ہے نا یہ گھر جو ہے نا اس طرح چھوڑ دے، گھر سے خود نکل جائے، اپنا ہی گھر ہے، گھر چھوڑ دے اور یہ گھر دے دے سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو. حضرت حارثہ بن نعمان کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو آپ دوڑے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال آپ کا، سارا کچھ آپ کا، یہ میں نے بیٹی کو دیا. اور اسی میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والی آنے والی معزز خواتین، سیدہ فاطمہ کا بھی میں نے نام لے لیا، سیدہ ام کلثوم رضائی والدہ حضرت ام ایمن، حضرت اسماء بنت ابو بکر، سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ کی رہائش گاہ اسی ایک صحابی نے حضور کو دی تھی، جن کا نام کیا ہے؟ حارثہ بن نعمان. حارث کے ساتھ ہی لگی، حارثہ بن نعمان یہ ان کا نام. میں آپ کو نام یاد کرانا چاہتا ہوں، ویسے میں بھی یاد کرنا چاہتا ہوں. حارثہ بن نعمان، اس ایک صحابی نے یہ سارے مکان جتنے بھی اتنے میں بتایا یہ ان کو دیے. جب 7 ہجری میں غزوہ خیبر سے واپس آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. تو اس وقت بھی آپ نے اپنا مکان چھوڑا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مکان چھوڑتے تھے نا، پہلے اس میں رہائش ہوتی تھی، پہلے اس میں ان کی رہائش خود ہوتی تھی، اس کو چھوڑ کر وہ اگلا مکان پہ کافی تھے چلے جاتے تھے، اور وہ مکان جو تھا وہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا. یہ سب طبقات ابن سعد وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حارثہ بن نعمان جب حضور نیا نکاح کرتے کیونکہ ایک وقت میں سرکار کی 9 بیویاں رہی ہیں، ایک وقت میں 9، ویسے 11 کے قریب جو مستند ہیں نا آپ نے شادیاں کی ہیں. تو جب حضور نیا نکاح فرماتے تو حارثہ بن نعمان حضور کے لیے اپنا قریبی گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے سارے گھر پیارے آقا اور ازواج مطہرات کے ہو گئے. یعنی یار لوگوں نے کیسے کیسے جنت کمائی ہے. اور جس گھر میں آج بھی سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ گھر کس کا؟ حارثہ بن نعمان کا. تو حارثہ بن نعمان نے سارے گھر دیے. اب آرام کرنے والا جہاں آرام کر رہا ہے تو وہ سمجھا کرے نا، حضور علیہ السلام کو تو ثواب پہنچ رہا ہوگا. گھر کن کا تھا؟ تو یہ میں ویسے آپ کو عاشقی کی باتیں آگے چل دیتے ہیں. عالم دنیا سے سرکار عالم برزخ میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی روح مبارک کو عالم برزخ میں لے جانے کے لیے حضرت ملک الموت علیہ السلام سیدہ عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور نبی کریم اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے گئے. ابن ماجہ کی حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کا تھوڑی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے کہ پیر کے دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، منگل والے دن تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے، بدھ والے دن حضور کو قبر انور میں اتارا جاتا ہے. تو ابن ماجہ میں آتا ہے کہ مکے والے جو تھے یہ صندوقی قبر بناتے تھے. میں کیا گزرا یہ بھی آپ کو بتا دیں، مکے والے صندوق کھولے نا ایسے کر کے تو سیدھی قبر، ٹھیک ہے، صندوق بند کر دیا. اور مدینے والے بغلی قبر بناتے تھے.
یعنی صندوق اس کے اندر کاٹ کر نا نیچے جسم کے برابر وہ کیا کہتے ہیں کھود لیتے تھے، اتنی جگہ جس میں بندہ ایسے کہ ٹرے میں رکھا جاتا ہے، جیسے بندہ ٹرے میں رکھا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد اس کو بند کر کے تو اوپر قبر بند کر دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام ایک مکی تھے صندوقی، ایک بغلی تھے مدینے والے بغلی۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے یہ تھے مکے پاک کے، یہ صندوقی قبر بناتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بغلی قبر بناتے تھے۔ دعا کی گئی کہ دونوں کو بلا لیتے، جو پہلے آگے وہ اس طرح کی قبر بنوا لیں گے، اور سارے دعا کر رہے تھے یا اللہ جو تجھے پسند ہو اپنے محبوب کے لیے اسی بندے کو بھیج دینا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قبر حضور انور کی انہوں نے کھودی، اور کون سی ہوگی؟ بغلی، سینٹر میں ٹرے میں رکھ کے، ٹھیک ہے نا، بغلی قبر کھودی گئی، اور کون؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ نہیں ہوا۔ نماز جنازہ ہوتا ہے کہ ایک امام آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے مقتدی صفے بنا لیتے ہیں، 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، نماز جنازہ کی جو شرط وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضور کا یہ نماز جنازہ نہیں ہوا۔ اگر کسی کتاب میں صل کا لفظ لکھا ہے اس کا مطلب نماز نہیں درود ہے، کیونکہ ہم صل کو فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ اس فصل، کچھ لوگ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہوا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا۔ تو قرآن میں فصل لربک وانحر کا مطلب کیا ہوا؟ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اور جب ان کے کیا کہتے ہیں حضور کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی جاتی تھی، وہ عبدن اذا صلی، اور جب بندہ نماز میں ہوتا، اس لیے نماز کا لفظ، پڑھنے کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، وہ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ شرائط فرائض واجبات کے ساتھ قائم کرنا، اور پڑھنا سل، درود پڑھنے کو بھی سل کہتے ہیں اور نماز پڑھنے کو بھی۔ سمجھ آ جائے گی نا؟ آگے چلتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ نہیں ہوا، بلکہ سارے بڑے چھوٹے فرشتے قطار در قطار 10 بندے جاتے اور حضور پر درود پاک پڑھتے نکلتے آتے۔ یہ سارے بچے، بوڑھے، جوان، عورت، سب یہ، اور وہاں پر جا کر پڑھتے اور چلے جاتے۔ اور مقام قبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جہاں پر نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں پر ہی ان کو دفنایا جاتا ہے، ان کی قبر انور بنائی جاتی ہے۔ تو حضور کی چارپائی، بستر وغیرہ وہاں سے اٹھایا گیا ان کے گھر سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، اور حضور کی قبر انور ان کے گھر میں بنائی گئی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سیدہ عائشہ کے گھر میں بنی۔ اور مقام قبر کس نے بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا۔ اور سیدہ عائشہ کے حجرے میں قبر کھود کر آرام کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، ان کے بھائی قسم بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران اور ابو لیلہ اوس بن حولہ نے اتارا۔ ان بندوں نے حضور کی جسد حاکی کو قبر میں اتارا۔ باقی ادھر عاشقی کی باتیں بھی کبھی کوئی ہونی چاہیے نا، آگے میں نے تھوڑی اور بھی باتیں کرنی ہے نا۔ اب مدینہ پاک میں جب آ کر مشاہدہ کریں گے، تو مدینہ پاک میں جا کر مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں قبلہ جو ہے مغرب کی طرف نہیں ہے۔ آپ کبھی سورج کو نکلتے دیکھیں گے تو یہ نکلتا ہے جنت البقیع کی طرف سے، مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، اور باب رحمت کی طرف، باب السلام کی طرف یہ غروب ہوتا ہے۔ اور نماز جو ہے یہ جنوب کی طرف پڑھی جاتی ہے، قبلہ جنوب کی طرف ہے، ہمارے یہاں پر کدھر پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کی طرف، کیونکہ سورج ادھر غروب ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ مشاہدہ کریں جا کر، کبھی مشاہدہ بھی کر لیا کرو نا کہ کون کدھر کدھر ہے، کبھی جا کے سورج کا مشاہدہ کیا کرو کہ خانہ کعبہ میں کدھر سے آ رہا کدھر جا رہا ہے۔ ویلے بہ کے کام تے کریا کرو نا۔ ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے ذکر کیا کرو، اور جب ذکر نہ ہو تو غور و فکر کیا کرو کہ یہ نبی آئے کس لیے تھے، مبعوث کس لیے کیا گیا تھا، قیامت کیا ہے، یہ بھی ذکر ہوگا، تاکہ تم ویلے نہ بیٹھے رہو۔ یہاں ذکر سے اپنے آپ کے دل کو منور کرو، یا واقعات کہ کیسے کیسے کیا ہوا، ویلے نہیں بہنا تم، ویلا کار شیطان دا۔ اس لیے مدینہ پاک میں جا کے مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سورج مشرق سے جنت البقیع کی طرف سے نکلتا ہے، لیکن نماز جنوب کی طرف رک کر کے ادا کی جاتی ہے۔ اور حضور اکرم سیدہ عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس حجرے کی لمبائی تقریباً 16 اور چوڑائی 12 فٹ تھی، جس میں کوئی غسل خانہ بورشیانہ نہیں ہوتا، صرف کمرہ ہوتا تھا، بس ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، اٹھنے بیٹھنے بیٹھک چھٹک کوئی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور سیدہ فاطمہ گھر ساتھ ہی ہے، جہاں سے وہ
وہ چیچن صدر جو اندر جاتے ہیں نا ادھر والے سرکار کے قدمین شریف کے تو کنڈا جا لگا ہے ان کھول دینے تے اندر چلے جاندے نے, ٹھیک ہے جی. تو سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے گھر یہ ساتھ ساتھ ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضور جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور پھر اپنے گھر جاتے. کیوں؟ پہلے گھر کس کا آتا تھا؟ بیٹی کا. آتی یہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے گھر کے دروازے تو ہوتے نہیں تھے, پردے ہی ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں دروازے نے ماری ٹکر تے وہ انج کر کے کھل گیا, کواڑ لگا, بچہ شہید ہو گیا, کہانیاں ہے. تو وہ ان کے گھر کے نا دروازے نہیں ہوا کرتے, پردے ہوا کرتے تھے. اس دور میں دروازے تو بنائے نہیں جاتے تھے. تو سرکار پہلے سلام کرتے تھے سیدہ فاطمہ کو, پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے. اب میں اگلی طرح باتیں میں کہ دو چار اور بھی باتیں سنائیں نا. سیدہ عائشہ کے حجرے کے ساتھ مشرق میں مشرق کدھر ہے؟ جنت البقیع کی طرف سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا, ان کا حجرہ تھا. اور جہاں آپ درود و سلام پڑھتے نا جالیوں کے پاس ایسے کر کے دیکھتے ہیں حضور کو کہ یار جالیوں نے اندر کی ہے, اس جگہ پر حجرہ تھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا, جہاں پر آج کل آپ روتے ہیں, رو کر درود و سلام پڑھتے ہیں, ایسے کر کے دیکھتے جاتے ہیں. جہاں پر آپ کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سیدہ حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور سرکار کی بیوی کا حجرہ تھا. اور سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کا جو بالکل بریک سی ایک گلی تھی, اور دونوں بہنیں آپس میں باتیں بھی کر لیا کرتی گھر بیٹھے بیٹھے, کیونکہ بعض بات یہ اوپر جو نا تنے شنے وہ اس طرح کے ہوتے تھے نا, تو آپس میں وہ باتیں بھی کر لیا کرتی تھی. تو مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کے, میں کہا کیسی بات ہے کہ جہاں پر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہاں پر حجرہ کن کا ہے؟ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ موجود ہے جہاں پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں. اور جو حضرت حضور کی پانچویں بیوی تھی حضرت زینب بنت حزیمہ, یہ جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اسے, کہتے ہیں اور چبوترا جو بنا ہوا ہے کن کے لیے؟ اصحاب صفہ کا چبوترا, اس کی طرف نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ, باقی حجرے بھی ساتھ ساتھ ہیں. یہ سمجھے کہ باب البقیع سے لے کر باب جبریل تک حضور کی ساری بیویاں موجود تھیں. حضور کی ساری بیویوں کے حجرے یہاں تک ہی موجود تھے. اور بی بی فاطمہ الزہرا کا اور حضرت کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کا جو دروازہ تھا نا وہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. حضرت علی بھی اسی طرح سے مسجد میں آتے تھے, اور حضرت حضور علیہ السلام اپنے گھر سے اسی جگہ سے مسجد میں آتے تھے. یہ حجرے سارے اسی مقام پر موجود تھے, باب جنت البقیع سے لے کر باب جبرائیل تک. اور حضور کی قبر انور سیدہ عائشہ کے حجرے میں بنی جو درخت کے تنے کا تھا, 17 ہجری میں سیدنا عمر نے 4 دیواری بنا دی, 4 دیواری اس کے گرد بنا دی. 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری کے ارد گرد 5 کونوں والی عمارت بنا دی, تاکہ خانہ کعبہ سے مشابہت نہ ہو. 4 کونے نہ ہو, 5 کونے ہوں, تو وہ بنا دی. بڑے روئے تھے لوگ, بڑے روئے تھے, چیخے مار مار کر روئے تھے جب یہ سارے حجرے توڑے گئے تھے. سارے حجرے جب توڑے گئے تھے نا تو بڑے روئے تھے. ادب کا ان کا مقام تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ادب نہیں ہے, ہمارے اندر نا محبت نہیں ہے. وہ جو سرکار کے ساتھ ہونی چاہیے نا, وہ ہمارے اندر نا وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں ادب اداب کا پتہ نہیں ہے کہ ادب ہوتا کیا. تو وہ چیخے مار مار کے دہاڑے مار کر روئے تھے کہ ریکارڈ غائب ہو گیا یار. ہمارے نبی نے جہاں پر زندگی گزاری ہے وہ زندگی ہمارے سے چھینی جا رہی ہے. ریکارڈ رہنا چاہیے ویسے تو, لیکن جو وہاں پر مناسب تھا وہ کیا گیا. تو 91 ہجرے میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ حجرے توڑے گئے تھے, اور وہاں پر پھر یہ مسجد نبوی کو توسیع دی گئی تھی. اور یہ ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 557 ہجری میں یعنی 1162 عیسوی میں تاریخ میں لکھا ہوتا ہے کہ 2 دمشق کے لوگ آئے تھے, عیسائی تھے, وہ حضور کے جسد حاکی کو نکالنا چاہتے تھے, اور نور الدین زنگی کے ہاں میں 2-3 مرتبہ آ کر حضور نے ایسے کر کے کھڑے, اور ادھر یہ دمشقی لوگ کھڑے تھے, عیسائی لوگ کھڑے تھے, اور پریشان ہیں حضور, ایسے دیکھتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں. انہوں نے بڑے پریشان ہو کر آہٹ نکالا یہ کہ چلو مدینے چلتے ہیں, اور مدینے باغ میں آئے. مدینے باغ میں آ کر انہوں نے سب کی دعوت کی. دعوت کرنے میں وہ بندے موجود نہیں تھے. ہم نے کہا کوئی اور بھی رہتے, کہ 2 نیک لوگ ہیں جو حضور کے پاس ہی انہوں نے گھر رکھ لیا ہوا, وہاں پر رہتے ہیں, ان کو بھی بلا کر لاؤ. ان کو بھی بلا کر لایا گیا, اور جب لایا گیا تو پہچان لیا یہ وہی 2 ہیں. اور جب ان دونوں کو دیکھا اور ان کے گھر کی جب تلاشی لی گئی تو انہوں نے سرنگ کھود دی ہوئی تھی نیچے سے کہ ہم حضور کا جسد حاکی ہی نکال کر لے جائیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے نیچے سے وہ کیا کہتے ہیں
سیسا پلائی نہ دیوار بنائی تھی نیچے سے تاکہ کوئی بدبخت آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کر سکے، اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا، سزا ان کو بڑی سخت دی گئی تھی۔ اور یہ واقعہ بھی تاریخ میں آتا ہے 557 ہجری 1162 میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب 91 ہجری میں بنائی گئی تھی دیوار 5 کونوں والی، وہ ذرا نا ٹٹھن والی ہو گئی تھی، انہوں نے پھر اس کے بعد مضبوط دیوار 5 کونوں والی اس کے ارد گرد پھر بنائی، توڑی نہیں ہو، توڑی نہیں کہ یار توڑا جائے، توڑا نہیں گیا، بلکہ اس کے ارد گرد پھر 5 کونوں والی بنا دی، اور 5 کونوں والی اوپر ایسے کر کے بند ہو جاتی ہے، اور جب بند ہو جاتی ہے نا تو اس کے اوپر جو ہے ہم سبز رنگ کا کپڑا ڈال دیتے ہیں، جو جالیوں سے ہمیں نظر آتا ہے وہ 5 کونوں والی دیوار کے اوپر ہے، قبر کوئی نہیں دیکھ سکا، صدیوں سے بند ہے، صدیوں سے حضور انور کی قبر انور جو ہے یہ بند ہے کہ اس پر تک کوئی نہیں پہنچا، جو پہنچا بس۔ اور میں نے کئی دفعہ بڑے واقعہ سنا کرتا تھا، بڑے سات خسرے نے خواجہ سرا نے وہ تھلے تک جاندے نے، ٹھیک ہے، تھلے تک جگہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر، اور اندر جب سیدہ فاطمہ دا حجرہ ہے نا اتوں اندر انٹر ہو کے نا بس اس جالیاں جولیاں صاف کر دیں، نیچے کوئی جگہ نہیں ہے، صدیوں سے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایک تصویر بھی آ گئی تھی، وائرل ہو گئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ قبر انور کی تھی جس میں دستاریں پڑی ہوئی تھیں، لوگوں نے کہا یہ سرکار کی تصویر ہے حجرے کی، ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، بڑے بیوقوف بنایا جاتا ہے، پاگل بنایا جاتا ہے، اور ہم پاگل بن بھی جاتے ہیں، اس لیے بن جاتے ہیں بیٹے علم نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ قبر انور کا اقتدار، اور بہت سے جاہل آپ دیکھیں گے، ہمیں تو کئی دفعہ مشاہدہ ہوا ہے نا، اور جب جالیوں کے پاس جاتے ہیں پہلے ہی رک جاتے ہیں کر کے ادھر دیکھ دینے، پہلے جو جالی آتی ہے نا وہاں پر قبر انور کا نشان نہیں ہے، دوسرے میں آتا ہے، تیسرے میں نہیں ہے، دوسری سیکنڈ میں آتا ہے، اور اب وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں نا، شرطا انہوں نے کہے بھی نا، جو وہاں پر متبع کھڑا ہوتا ہے نا وہ کہے نا آگے آ جاؤ، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آگے چلے گئے نا نظر نہیں کچھ آنا، نظر وہاں بھی ککھ نہیں آنا۔ ہم یہ کہتے ہیں اب صرف جالیوں کا دیدار گنبد خضرا کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ ایسے سمجھا کہ جالیوں کا دیدار حضور کی قبر انور کا دیدار ہے، کیونکہ اب ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے وہاں پر گنبد خضرا تو اوپر آتا نا جالیوں کے اوپر، یہ حجرے کے اوپر جو گھر بنے تھے ان کے اوپر سارا ہی آ گیا ہوا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر، حضرت سیدہ عائشہ کا گھر، سودا رضی اللہ کا گھر، ان کے اوپر یہ نا گنبد خضرا آ گیا ہوا ہے۔ کیا شاندار ہماری مائیں تھیں، سرکار نے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا، جیسے اپنے دمادوں کو خسر کو ساتھ رکھا ہوا نا، ویسے ہی اپنی بیویوں کو بھی ساتھ ہی کر دیے ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو یہ پڑھا کہ سنہری جالیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ ہمارا دل حضور کو سلام کر رہا ہے، زبانی کلامی نہیں پہلے کرنا، پہلے کیا کرنا ہے، دل کو اپنے سامنے رکھنا کہ میرا جو دل ہے نا وہ کر رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سرکار کو سلام کرنے لگا، کیونکہ حضوری کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، حضوری کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آگے میں ذرا تھوڑی، یہ تو عاشقی والی میں نے باتیں آپ کو کر دی نا، کہ عجیب ترین آپ کا ہے عاشقوں کا جنہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں مگر ان کے عشق میں جیتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دے دیں، چاہے وہ غازی علم الدین شہید ہو یا قادری صاحب ہوں، جو بھی تھے، جنہوں نے نیتاً سچے دل سے سرکار کے لیے جان قربان کر دی، کامیاب ہو، کیونکہ یہ حشر میں پتہ چلے گا جیتا کون کہ ہارا کون۔ یہاں پر ریکارڈ میں جن کا نام بھی آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی کہتا ہے نا پاکستانی فوج اور کیا کہتے ہیں ہندوستان کی فوج سے لڑے، ادھر بھی مسلمان ہوں ادھر بھی مسلمان ہوں، تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ہمارا یہ لینا دینا کوئی نہیں ہے بھائی، یہ الٹے سیدھے سوال چھوڑ دیں، آپ اپنے ایمان کو دیکھیں کہ آپ کا ایمان کس طرف ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، لیکن ہم نے جنگ کبھی مسلمانوں سے نہیں کرنی، اور ہو جائے تو بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر کیا کس کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو نا چاہیے خبر چاہیے ہوتی، یہ حماس نے حملہ کر دیا، اب پتہ نہیں کیوں کیا، کسی نے انگل لگا دی ہے چل تو کا حملہ کر دے، بعد میں ہم ایران کو نپٹ لیں گے، پاکستان کو نپٹ لیں گے، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیچھے راز کوئی اور ہوتا ہے، گیم کوئی اور ہوتی ہے، پلان کوئی اور ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں بڑا شاندار حملہ کیا دیا، انہوں نے لاشیں بھی گھیر کے رکھ دی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی 10 لاشوں کے بدلے میں آپ کو 1 کروڑ دینی پڑ جائے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے وہ جو وہ کیا 9/11 میں حملہ کر دیا، وہ اڑ کے رہ گئی بلڈنگ امریکہ میں، یہاں پر مٹھائیاں بانٹنی لوگوں نے شروع کر دی، پھر پتہ کیا ہوا تھا امریکہ میں، پھر افغانستان میں آ گیا، ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑ گیا تھا، ہم پھر وہ غلام بن کے کام ہی کرتے چلے گئے تھے۔ مشرف صاحب نے ان کی ساری تجویز مان لی تھی، جیسے آپ کہیں ہم مان لیتے، انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہمارے دشمن ہیں، 2 روپیہ بات کہہ دی، تو میں بھی یہی کرتا ہوں، جو حضور کے ساتھ نہیں ہے وہ دشمن ہی ہے، سیدھی سی بات ہے، 2 روپیہ بات ہے، یا آپ نیکی کر رہے ہیں یا آپ گناہ کر رہے ہیں، جو حضور کے ساتھ کھڑا نہیں ہے تو وہ دین پر نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی
کہ بس سلگتے رہنا اور تڑپتے رہنا، میں بڑا عاشق ہوں، عاشق بن کر دکھائیں، رونا کس بات کا ہے؟ تو یہ